اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وسلام علی الذین اصطفیٰ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28-29۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا اس حال میں کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم سب اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کیے اس نے 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کہ کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے انکار کو ہی خدا کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے، تم بے جان تھے، لیکن اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ اگر انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہے جو ایک جمی ہوئی شکل میں بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں، تمام جو منجمد چیزوں کی شکل میں تھے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو زندہ بنایا، اسی ذرات سے، اسی جمع ہوئے ذرات سے انسان کو بنایا، زندگی بخشی، اور اس کی ابتدائی پیدائش کا اس میں ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان ڈال کے پیدا کیا، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کر دے گا۔ کیونکہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پورے اس کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک کمر کی ہڈی جو اسپائنل کارڈ اور جو ہمارا یہ رہتا ہے نا ہپ کی جو بون، ان کے بیچ میں ایک باریک سا ذرہ رہتا ہے، خشخاش کے دانے کی طرح، وہ ہر قبر میں زندہ، اور اللہ اس خشخاش کے دانے کے بقدر ہڈی سے پورے انسان کو وجود بخشے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر جاؤ گے، یعنی تمہیں لوٹ کے آنا پڑے گا جب تمہیں دوبارہ قبروں سے اللہ اس باریک سی ہڈی سے پیدا کرے گا اللہ۔ تو 2 بار موت، 2 بار زندگی ہے نا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے بعد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سب کا سب اس نے پیدا کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو نہ صرف انسان کے لیے بلکہ انسان کے جو جانور ہے، انسانوں کے لیے دانے اور اس کے جانوروں کے لیے گھاس اور چارے کا انتظام اللہ نے کیا، سب کچھ زمین سے نکالا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی تمام غذائیں، اس کا لباس، اس کا مکان، اس کی دوائیں، اس کے راحت کے کل سامان زمین ہی کے پیداوار ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سیدھا کر دیا۔ پہلے جو آسمان تھے وہ دھوؤں کی شکل میں تھے اور بکھرے ہوئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب زمین بنانے کا ارادہ کیا، اور زمین کی بھی کیا حقیقت ہے، وہ پانی کے اوپر ایک بلبلے کی شکل میں تھی، اللہ نے اسے کھینچ کے لمبا کر دیا، اور پھر وہ پانی کے اوپر وہ ایسے ڈولتی تھی جیسے کشتی، تو اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کے کیلے بنا دیے۔ وہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے اتنے ہی نیچے بھی ہیں پہاڑ، اگر اے شیپ میں پہاڑ ہے تو وہ وی شیپ میں پہاڑ اسی کا ٹھیک نیچے، کیونکہ جب ہم کیلا دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں پوری آدھی کیل اندر گاڑنی ہوتی ہے اور آدھی کیل ہم باہر رکھتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنا جو بھی چیز ہمیں لٹکانی ہوتی ہے تو وہ بیرونی حصے میں ہم لٹکاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں ٹھیک اتنے ہی پہاڑ نیچے ہیں، اسی لیے زمین کے کیلے ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو یہ زمین ڈولتی رہتی، نہ ہم چل سکتے تھے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے
جب زمین، اللہ کا عرش پہلے زمین پر تھا، لیکن جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے عرش کو آسمان کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا، اور پھر جو بادل جو ایک دھوئیں کی شکل میں تھے، اللہ نے انہیں 7 آسمانوں کی شکلیں دے کے انہیں ایک کے اوپر ایک 7 ترتیب وار بنا دیا۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو، کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہو وہ تو اس کو ملے گی ہی، اس کے فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ آگے کی آیت نمبر 30، 31، 32 and 33۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا، فرمایا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں، من یفسد فیہا، کہ جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے یعنی خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، کا تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ رب العزت نے، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جو سکھانا منظور تھا، کلها، سب کے سب، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، اور کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے، علم والے، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، اے آدم، انبئہم باسمائہم، کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر جب انہوں نے نام بتا دیے، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال، فرمایا اللہ رب العزت نے، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما کنتم تکتمون، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی ظاہر کا، باطن کا، سب کے بھید کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس کے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی پچھلی جو آیت تھی وہ سوری تھی، یعنی اس میں ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 جو آیتیں ابھی ہوں گی اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے معنوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت دی، علم دیا، اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر ان کو عزت کے قابل ان کا مقام بنا دیا، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور دنیا میں آدم علیہ السلام کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں ایسا ارادہ کر رہا ہوں، جس میں اشارہ یہ تھا کہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتے نے رائے پیش کی کہ انسان میں تو ایسے بھی ہوں گے جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ نصب العین معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ان سے ممکن ہی نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار سب سے پہلے حاکمانہ طرز سے دیا کہ زمین کی خلافت کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو صرف میں مکمل طور پر جانتا ہوں۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں تو فرشتوں کو ہی بدل دیتے ہیں، فرشتوں کا مزاج، ان کی طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، لیکن ان کو کیوں نہیں سکھا گیا؟ مگر اس کا اگر فرشتوں کو اللہ سکھا دیتے تو فرشتے کیا ہو جاتے؟ فرشتے انسان ہو جاتے، فرشتے رہتے ہی نہیں۔ لہٰذا فرشتوں کو اللہ نے فرشتے ہی رہنے دیا، انسان کو اللہ نے انسان ہی رہنے دیا۔ پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جب فرشتوں نے کہا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا جو ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال پوچھ لیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کا سارا حال ان کو بتا دیا تھا، ورنہ فرشتوں کو کیا پتہ چلتا کہ لوگ کیا کرنے والے زمین پر۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ فساد خون ریزی بھی کرے گا تو اسے زمین کی نیابت کے لیے منتخب کرنا کس حکمت پر مبنی تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ نیابت زمین کی ضرورت ہی اسی لیے ہے تاکہ زمین سے فساد ختم ہو جائے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض اللہ نے اپنا ارادہ بتا دیا کہ جس اللہ نے ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت ہی نہیں، یعنی فرشتے بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور شیاطین جو ہے یہ بالکل نیکی نہیں کرتے اور بھلائی کی بالکل صلاحیت اللہ نے ان میں نہیں رکھی۔ اسی طرح اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں خیر بھی ہو، شر بھی ہو، نیکی بھی ہو اور بدی بھی ہو، یعنی تمام چیزوں کا مخلوط مجموعہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آزمائش میں ڈالے کہ اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ نے تمام چیزیں بتا دی کہ ہمارے انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے۔ اب آگے کی آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا وَاسْتَكْبَرَ، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا تھا اور جنات ابلیس کو بھی دیا تھا، کیونکہ ابلیس جو تھا تو وہ جنات میں سے، لیکن علم و معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیے تھے، تو لہٰذا سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ اس کا ایسا کہنا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں تو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو فرشتوں کا بھی ٹیچر ہوں، میں نے ان کو علم سکھا، میں نے اپنے علم سے بہت سی چیزیں پڑھ لی جو یہ نہیں جانتے تھے، تو میں تو ان سے بھی بڑا ہوں، اور انسان کی تخلیق جس طریقے سے کی گئی وہ میں دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسی غلیظ اور اسی کالی مٹی سے جو بنا ہے انسان، کھنکھناتی مٹی سے، مجھے ایسے کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ لہٰذا اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، بالکل اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کا جو کفر تھا وہ صرف محض اس کی عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ کسی فرض کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ شریعت کے اصول میں فسق و گناہ ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں کہیں گے لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے نا، تو یہ جو تھا اس نے کفر نہیں کیا، یہ جو تھا اس نے کیا کہ اس نے انکار کیا۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معرہ، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اعراض کیا اور مقابلہ کرتا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو غور کرنے کے لائق وہ یہ آیت میں یہ ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ یعنی اتنا علم رکھنے والا انسان وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گزرا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اسی لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا، غرور اور تکبر کر بیٹھا۔ اور بعض علماء کا فرمانا ایسا ہے کہ حب جاہ یعنی پوزیشن، پاور اور خود پسندی، خود کے اندر علم کا تکبر،
معرفت کا تکبر، اس نے حقیقت شناسی کے باوجود، سب کچھ اس کو پتا تھا، باوجود اس کے بھی اس بلا میں مبتلا کر دیا گیا۔ دیکھو غرور کتنی بری چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے، کوئی گناہ ہم اور آپ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی اطاعت کا جو حق وہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے بچائے اور غرور اور تکبر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔